بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے کر آیا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا، آپ اس سے پوچھتے تو مجھے کس کام کے لیے خرید لینا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا۔ جیسے ہی وہ اپنا مقصد بیان کرتا، آپ اسے کہتا اس کام کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں، غلام بنانا چاہتا ہوں، آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، تو وہ کیا آپ کہتے تو مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ آپ ایسے غلام تھے جن پر کسی آقا کی زبردستی نہیں چڑھ سکتی تھی، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ جانا چاہتے تھے جو آپ کو صحیح مقصد کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا۔ آپ نے سب سے پہلے پوچھا مجھ سے کیا کام لوگے؟ کس مقصد کے لیے مجھے خریدنے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے اور نہ اس سے زیادہ بات کی۔ آپ سمجھ گئے اس شخص کا کیا مقصد ہے۔ مجھے خریدنے کا آپ نے ٹھیک کہا ہے، مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ اب جس بستی میں اس کا گھر تھا وہاں پر اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو بہت گناہ گار تھی، یعنی غلط کاموں میں مبتلا تھیں۔ 3 فحشہ بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا۔ اپنے باپ کا کہا نہیں مانتی تھی۔ اس کو شک ہوا میرے پیٹھ پیچھے غلط کام کرتی ہیں، تو مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص خود کھیتوں پر کام کرنے کے لیے جاتا تھا اور اس کی بیٹیاں پیچھے یہ کام کرتی تھی، اس لیے اس نے آپ کو ان کی نگہبانی کے لیے گھر سے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ شخص جاتے وقت دروازہ بند کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں، یعنی کھانے پینے کی کسی چیز کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو ہرگز نہ کھولا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ باہر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر لڑکیوں نے پتھر مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ بالکل نہیں کھولا۔ جب مالک آیا تو آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے دوبارہ دروازہ کھلوانا چاہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے خون صاف کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ ان کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رکھے۔ جب مالک آیا تو اس سے کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا بیٹیاں گھر سے نکلی تھی؟ وہ تو آپ کہتے نہیں وہ نہیں نکلی تھی، اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، وہ گھر میں ہی رکھی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن تیسری لڑکی نے کہا اللہ کی قسم اس غلام کی کیا شان ہے، اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت نہ کی اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتے ہیں، اور ہم اس کو مارتی ہیں، اس کو زخمی کرتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سچ میں تو بہت نافرمان ہوں، یہ تو بہت عطا گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اب ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اب تک گناہوں میں مبتلا ہوں، غلط کام کر رہی تھی، اب میں بھی توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھا تیسری بہن نے بھی توبہ کر لی۔ ان 3 بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان کو کیوں غلام بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کی صحبت میں ایک بدکار فاحشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے، اللہ والی بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھریں گی، میرے پیٹھ پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی۔ صرف کچھ دنوں میں ان کی بیٹیوں کا یہ حال تھا، اتنی نیک بن گئی۔ حضرت لقمان آپ کی تاریخ اور آپ کے بعض نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ کون سی چیز تھی جس میں ان 3 فحشہ بہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا؟ حضرت لقمان فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل عرصے میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دعا محبت اور عزت ہے۔
کسی نے پوچھا ایسا کرنے سے آرام نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسکرائے اور بولا، دعا کی مقدار بڑھا دو۔ اور ان تینوں بہنوں کو عزت دی۔ ان کو سب بدکار سمجھتے تھے۔ ان کے باپ نے ان پر سختی کی، انہیں گھر میں بند کر کے چوکیدار بٹھا دیا، لیکن آپ نے صرف ان کی عزت دے کر ان کا چرچا نہیں کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ کون انسان کیسا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور کس نیک بندے کی وجہ سے کس کا دل بدل جائے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔